محترم میں جناب عزت امام واجب الاحترام عاشق مدینہ عاشق رسول ماسٹر شاہ محمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے اعلان بھی ہے کہ محفل میں لنگر کا بھی بڑا وسیع انتظام ہے۔ آپ جو کھڑے ہیں ادھر سامنے آ جائیں، کھڑے نے تھوڑی مجبوری تے نہیں کھڑے ہونا، پھر بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو سارے دوست۔ بہت شکریہ۔ بچیاں نو اگیوں اٹھا دیو، انا بچیاں نو اگیوں اٹھا کے پیچھے کر دے، انہوں نے پیچھے ہونا نہیں، انہوں نے اٹھا کے پیچھے کر دے، اٹھا دے بچے۔ میں ماسٹر شاہ محمد صاحب کو، حافظ مصور رشید صاحب، بھائی ابو سفیان صاحب اور تمام تر اہلیان گاؤں مبارکباد پیش کرا گا۔ بالخصوص ساری مسجد امام و خطیب حضرت علامہ مولانا آل رسول سید محمود الحسن شاہ صاحب دامت کا خصوصیت۔ حاضرین گرامی، انتظار دی گھڑیاں ہو گئی ہیں۔ ساری محفل میں آج دی محفل میں مہمان عالمدین ثم الحمدللہ پاکستان نے طول و عرض وچ خوبصورت محفل میں اپنی نوکری اپنی محبتہ بننے والی شخصیت قابل ستعظیم عزت مآب حضرت علامہ مولانا مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا عبداللہ آصف مصطفی صاحب دامت کا خصوصیت، موسم میں خراب ہونے کے باوجود بھی بڑی محنت، بڑا پیار، بڑی شفقت آپ دیا کہ آپ ساری محفل تشریف لے آئے، اور میری دعا ہے کہ جس طرح آئے ہو اللہ خیریت نہ تو اگلی منزل تے بھی اسی طرح لے کے جائے، اور جی میں ڈیوٹی مالک نے لائی ہے اللہ یہ ڈیوٹی بھی سلامت رکھے۔ ساڑھے پینڈ وچ پہلی باری آئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک مدینے والے دے بچیاں دا صدقہ ڈیوٹی سلامت رہے۔ تسی خوش ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے؟ قبلہ تے ہونے آئے انہوں نے نہیں پتا تسی کی میں ذوق رل بیٹھے ہو۔ جب گفتگو سننی ہے تو ذرا ایک باری سبحان اللہ دی آواز دے اچھی آواز۔ ادھروں پتہ لگتا ہے زمین درخیز ہے، ادھر تھوڑی بائی بھی کرنی پڑنی ہے، تھوڑی جی تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا کی جانا ہے؟ ہن مل کے میں نعرہ لانا ہے تو تسی جواب دینا ہے، تے میں پبلک ساؤنڈ تو بھائی میرے منہ چو اختر نکلن لگا سی۔ اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دی اگلی منزل آسان فرمائے، اور بڑیاں محبتہ بڑھنے والا بیر ساڈا 2-3 دن پہلے اس دنیا تو گیا ہے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ میں نعرہ لانا ہے، تسی جواب دینا ہے، انہیں پتہ لگ جائے گا کیڑا کیڑا محفل میں سنن دا ارادہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، جن دی چادر اپنی ہاتھ باہر کر کے کہے گا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولا 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 نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب، آپ کو میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنی بڑی محبت بھری گفتگو، بڑا میٹھا لہجہ، بڑی آواز خوبصورت لہجہ اور سمجھانے والی گفتگو، اصلاحی گفتگو فرماتے رہے، اور میں سما الحمدللہ آپ کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے محبت فرمائی، ایک بار ذرا پیار نال کہہ دو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام سبھی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی ذکر جمیل کی سعادت مدیہ نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اور دھند کی وجہ سے میں ہر وقت
آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میں کبیر والا سے تو 9 بجے نکل آیا، لیکن سڑک پر روڈ پر دھند تھی، آپ لوگوں کو انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی۔ اللہ اس کے رسول کی خاطر آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ روشن پہلو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بیٹا یہ آواز 2-3 مرتبہ آئی ہے، ایک ساتھ یہ آواز کرتے ہیں، یہ بالکل ایک بند ہو جائے پھر ایک ساتھ یہ آواز جیسا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا۔ میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمت سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے نے بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ وہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا تو اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔
جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور کیا فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وکاس ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزتیں اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ میرے حضور ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ مجھے کوئی چیز مل جائے تو تلاشی بھی سیاق کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا بھی پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ وہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا بھی سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش لی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتی اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ جوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں آج 2 بہنوں کا جو ہے وہ ذمہ داری کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ 2 بیٹیوں کا جہیز اکٹھا کرنا یہ بڑا کٹھن سفر ہے۔ بوڑھا باپ بیٹیوں کی شادی کرتے کرتے خود بیمار ہو کے بستر پہ لگ جاتا ہے اور جوان سال بھائی کی جوانی ڈھلکنے لگتی ہے۔ ایک طرف معاشرے کا یہ ستم ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ کی لسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس جہیز دینے کے لیے چیزیں ساری نہ ہو، اس کا رشتہ بھی کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اس دور کے اندر، لیکن میں پھر بھی کہوں گا جوانوں، یہ کام مشکل سے ہی، یہ کام کٹھن ہی سے ہی، لیکن یاد رکھنا، بہنوں کو بوجھ نہ خیال کرنا، بیٹیوں کو مصیبت نہ سمجھنا، یہ اتنی برکت والی ہے۔ اگر تم نے ان سے وفا کی، اگر تم نے ان سے محبت نبھا دی تو اتنی برکت والی ہے، ان کی وجہ سے کل محشر کے میدان میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیٹیوں سے وفا کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بہنوں سے محبت نبھائی تھی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یار؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی، نہ کوئی سگا بھائی، میرے حضور دور یتیم ہیں، لیکن جب ذات کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن رہتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر بھائی پورے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا، وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نگوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں،
اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیت جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا، وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. تو تم یہاں تھا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قلنا محمدا، شالا میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے. اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں گئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ. کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کی. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کریں، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے. تو روایت میں آتا ہے جب واسطہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو ہوتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو ہم نے بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کی، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشاورت بھی کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے. لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ، آج
میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو آمدن بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا موتی ہے۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوتی، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو بہوں کا جوتا خیال کرتے ہیں اور جان بوجھ کے بیویوں کے ظلم و ستم کیا، قصداً ارادتاً لوگ جو ہے وہ کسی کی بیٹی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں صاحب۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور کو میرا کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ آپ اسے کیسے بلا سکتے ہو جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، لیکن خدیجہ سے میرے محبت سے دعوے دار تھی، اور ماتی بھی میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تمہیں چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رات کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھایا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجھے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی ٹکڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات میں کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روانہ ہو، اور اب تو حالت یہ کہ کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں پتا، اس سے ہمارے اسٹیٹس میں فرق پڑ گیا۔ ہاں کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم تو شروع سے عمرا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں، وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجھے، تو میری کمائی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا میں لینے والا نہیں بنا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچو کہ سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانٹتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا۔ ساری برادری، پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے،
तेरा सितारा उर्जे सुरैया की बुलंदियों को छूने लगा। तुझे ऊंचा इसलिए तो नहीं किया था कि तू MPA, MNA, वजीरों अमीरों के यहाँ दाखिल उड़ाता फिरे। तुझे तो ऊंचा इसलिए किया था कि तू पलट के नीचे देखता और जो बहन भाई नीचे रह गए थे उनको खड़ा करने का सोचता। वो किसी दानिश्वर ने किसी करोड़पति का इंटरव्यू लिया तो पूछा, जनाब आप करोड़पति कैसे बने? आज हर शख्स चाहता है मैं भी रातों रात अमीर हूं, जो मैं भी करोड़पति बनूं। तो पूछा, जनाब आप करोड़पति कैसे बने? तो उसने मुस्कुरा के कहा, मैंने अपने नीचे वालों को लाखपति बना दिया, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। जो नीचे वालों के बारे में सोचता है अल्लाह उसको रिज़्क़ की फरामानी करता है। साहिबो, ये वो मोहब्बतों का दर्स है, ये वो उल्फतों का पैगाम है, ये वो जोड़ने की तालीमात है जो लेकर मेरे हुजूर इस कायनात में जलवा फिरास हो। लेकिन आज हम इन चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं। आज घर घर के अंदर एक आग जल रही है और दुख और अलमिया ये है अभी तक कोई उसको बुझाने की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि हर कोई उस जलती हुई में अपना हिस्सा डाल रहा है। खुदारा खुदारा रिश्तों का तकद्दुस, दौलत बहुत कुछ होती है मैं मानता हूँ, लेकिन सब कुछ दौलत नहीं है साहिब। कुछ रिश्तों का प्यार, बहनों की मोहब्बत, भाइयों की शफकत, ये भी जिंदगी है। कभी ये दौलत के खोल से निकल कर भी आगे बढ़कर अगर आपको अल्लाह ने वुसअत दी है, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इसको अल्लाह का इनाम समझिए, इसको अल्लाह का इनाम समझिए। बड़े खुशकिस्मत वो लोग हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर रब ने तुम्हारे साथ लोगों की जरूरतें जोड़ दी हैं तो ये अल्लाह का करम है। वो तुम्हें भी किसी के दरवाजे पे भेज सकता था, किसी को तुम्हारे दरवाजे पर भेजा गया कि तुम इसकी मदद करो, ये अल्लाह का करम है, उसने तुम्हारा हाथ ऐसा रखा है। और मेरे हुज़ूर बात है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो ये अल्लाह ने वुसअत दी है, अल्लाह ने आपको जो वो कुछ जो आप अच्छा किसी के लिए कर। बात होता है इंसान के पास पैसे नहीं होते, लेकिन किसी बहन का, किसी भाई का, किसी भतीजे का, किसी भांजे का सिर्फ दुखड़ा सुन लिया जाए तो उसकी ढारस बन जाती है। लाजमी पैसों के साथ भी मदद हो, किसी के पास नहीं है तो उसके लिए भी है कि वो कम से कम मोहब्बत की थपकी तो दे सकता है। वो इतना तो कह सकता है कि यार मेरे पास अगर होते तो सब कुछ तेरे साथ खड़ा था। किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी की खुशियों में, किसी के गम में शरीक होने का मिजाज पैदा कीजिए और खुदारा खुदारा प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, उल्फत बांटिए। ये जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी है, न जाने इसमें हमारा, मैं भी पिछले दर्स में गया तो 2-3 नौजवान आपस में नाराज थे, तो उनको ये कहता मियाँ प्यार बांटो, न जाने जिंदगी कब खत्म हो जाए। बाद में कब्रों पे रोने से बेहतर है आज जिंदा लोगों की कब्र का। इस दुनिया से कोई कुछ नहीं लेकर, इंसान खाली आता था और खाली आती जाता था। ये हमारा धोखा है कि हम समझते हैं पता नहीं हमारे पास क्या कुछ है। ये मैं पिछले दिनों में एक जगह पे दर्स देने गया तो कोई संत किसी का तारुफ करवा रहे थे, कहने कि वो 400 एकड़ का मालिक है। बड़ी जमीन होती होगी 400 एकड़। तो मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला कि इसका दादा भी ये कहता होगा मैं 400 एकड़ का मालिक, उसका दादा भी ये कहता होगा मैं 400 एकड़ का मालिक, उसका दादा भी ये कहता होगा मैं 400 एकड़ का मालिक। 400 एकड़ यहीं पर पड़े हैं, मालिकों की 3 पुश्तें कब्र में जा चुकी हैं। साहिब ये दुनिया की हकीकत है। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कितनी खूबसूरत मिसाल से बात मुकम्मल की। आका करीम इस्लाम ने एक जानवर ज़बह किया, मेरे हुजूर घर तशरीफ लाए तो हुजूर मैं आयशा वो गोश्त का क्या बना? तो सैयदा अर्ज करती है हुजूर वो सारा हमने बांट दिया है और सिर्फ ये एक बकरी का खुर बचा है, यानी इतना बांटा है कि सारा बांट दिया है और सिर्फ ये बकरी का खुर बचा है। तो मेरे हुजूर पता क्या फरमाया? हुजूर मैं आयशा बचा ये तो नहीं है, बचा तो वो है जो उसके नाम पर बांट दिया हुआ है। हम सबका हिसाब शायद गलत है, हम समझते हम सब ये समझते हैं, हम सब ये समझते हैं तो हम सब ये समझते हैं कि जो हमारे पास है शायद वही बचत है हमारी। हमारा मानना हिसाब यही होता है ना, जो अकाउंट में पड़े हैं वो बचत है और जो बटवे में पड़े हैं, जो दराज में पड़े हैं वो हमारी बचत है। हम सब इसी तरह सोचते हैं, ये मेरा हिसाब है, ये आपका हिसाब है। रियाजी भी यही कहती है ये आमदन है, ये अखराजात है, जो पीछे बच गए बचत है, ये मेरा और आपका हिसाब है।
لیکن جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے بچہ صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہمارا نہیں ہے صاحب۔ خدارا بوجھ زندگی کا ہلکا کرو۔ یہ پتہ ہے صوفیاء اسی لیے فرماتے ہیں مرنا اس کے لیے مشکل ہے جس نے دنیا کے ساتھ دل لگا دیا، اور جس نے دل نہیں لگایا اس کے لیے مرنا آسان ہے۔ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہمیں بہت سے لوگ بھی شاید اسی لیے آتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی کو اکٹھا کرنے میں ضائع کر دیا۔ خدا را بانٹنے کا مزاج پیدا کرو، کسی کو خوشیاں دے سکتے ہو، بلکہ حضور اسلام سے تو وہ غریب صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور ہم تو غریب ہیں، امیر صحابہ اتنا خرچ کرتے ہیں اور اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنے درہم اتنے دینار نہیں ہیں، تو حضور میں تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے لیے بھی صدقہ لکھا ہے۔ تو ہمیں تو اتنی خوبصورت زندگی دی گئی ہے، ہمیں تو مومن کا تو مسکرانا بھی زندگی ہے۔ تو بانٹنے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، مسکراہٹ بانٹو، پیار بانٹو، محبت بانٹو، الفت بانٹو، کسی کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہو اس کو اللہ کا انعام سمجھو، کسی کی مدد کر سکتے ہو، یہ بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں، اور یہ حضور کی سیرت کا روشن پہلو ہے۔ اللہ اکبر۔ میں واصف علی رحمہ کی بات پر مکمل کروں تو واصف صاحب کسی بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک مانگوت اور فقیر بیٹھا تھا، تو اسے دیکھ کر کہا کہ تجھے بادشاہ نہ بنا دے؟ فقیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، حضرت میں بھی بادشاہ بن سکتا ہوں؟ کہا ہاں 1 منٹ لگے گا، ہے پروگرام تو بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں، مجھے بادشاہ بننا۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے جو 15-20 روپے دن کے اکٹھے کیے، کہا حضرت یہ میرے پاس۔ کہا جلدی سے یہ بانٹ کر واپس آؤ۔ وہ گیا، 2-4 بندوں کو دیے، واپس آ گیا، آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضرت میں بادشاہ کروں؟ تو واسی صاحب مسکرا پڑے، کہا تجھے پتہ ہی نہیں لگا جو سب کچھ اس کے نام پر بانٹ دیتے ہیں وہی حقیقت میں بادشاہ ہوتے ہیں۔ بانٹنے والے بادشاہ ہوتے ہیں جناب، جمع کر کر کے رکھنے والوں کو زمانہ کنجوس کہتا ہے، ان کو لوگ بخیل کے نام سے جانتے ہیں۔ بانٹنے والے سخی ہوتے ہیں، بانٹنے والے سخی ہوا کرتے ہیں، اور سخی ایسا خوش قسمت ہے، میرے حضور پاتے ہیں جب سخی سخاوت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سخی رب کے قریب ہوتا ہے، سخی بولا دوست بنا لیتا ہے۔ اور یہی واصف صاحب کی بات میں مکمل کروں تو واصف صاحب کسی دور میں ایک ادارہ بنایا تو بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے آیا کرتے، دل دریا تھا اور ہاتھ بانٹنے والا۔ اب دل بھی دریا اور ہاتھ بھی بانٹنے والا ہو تو دولت کون جمع کر کے رکھے؟ جب کوئی غریب آتا تو کہتا کہ بچے کو پڑھنے کا تو شوق ہے لیکن ہمارے پاس تو فیس کے اخراجات نہیں ہیں، تو آپ فرماتے کوئی بات نہیں یار، اس کو بیل دن اس کی فیس ہم ادا کرتے ہیں، کسی کی جیب سے ادا کر دیتے ہیں، کسی کی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دن وہ جو اکاؤنٹنٹ جو منشی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا، فیسیں نہیں آئیں گی، اخراجات نہیں پورے ہوں گے، تنخواہیں نہیں نکلیں گی، تو ادارہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، واصف صاحب فرمائیں گے تمہیں کس نے کہا ہے میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ جن کو میں نے عزت دی ہوگی، جن کو میں نے تعلیم دی ہوگی، جن کو میں نے محبت دی ہوگی، وہ میرے جنازے میں تو آ کر کھڑے ہوں گے۔ صاحب بندہ دنیا سے کچھ نہیں کماتا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک صرف جنازے کے بندے اکٹھے کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور یہ جنازے بتا دیتے ہیں کس نے کیا کمایا ہے اور کس نے کیا کھویا ہے۔ جوڑنے کی کوشش کرو، سلو کر دینے کا حوصلہ پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو۔ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ شیشے کا گلاس پڑا ہو، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کو دھو کر مارے نا وہ توڑ کر دکھا سکتا، توڑنا تو کوئی کمال کی بات نہیں، جوڑنا اصل کام ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنا بڑا کام ہے یار، باتیں سنانے تو ساروں کے آتے ہیں لیکن بڑے کی باتیں سن کے مسکرا دینا یہ کسی کسی کا کام ہے۔ برداشت پیدا کرنا، تحمل سے زندگی گزارنا، یہ رشتوں کا تقدس، یہ جوڑنے کی۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں مکمل ہو گیا، آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو لڑاتا ہے، جو بھائیوں کو نفرت اور بہنوں کو نفرت کی پٹیاں بناتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو ایسے توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی،
توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد. یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں سفید بالوں والے, یہ اس بات کی تائید کریں گے, جس شخص نے کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا اس کی اپنی نسلیں بھی تباہ ہوگی. جس نے کسی مظلوم پر ظلم کی قیامت توڑی اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. بڑے بڑے یہ چھوٹے درجے کے گناہ, بڑے بڑے ظالم اس دنیا پہ آئے, نسلیں تباہ ہوں گی, آج ان کے نام بھی باقی نہیں. توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران کری. میں ایک مرتبہ ایک جگہ سے جا رہا, ایک دوست کہہ رہے کہ سامنے گھر دیکھ رہا ہوں, میں نے بہت بڑا گھر تھا. وہ کہنے لگے اس مانا تھا اس خاندان کے اوپر اتنا عروج تھا کہ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. اس کو توڑ, اس کو پرچا کروا, اس کو اندر کروا, اس کے اوپر ظلم کر. یہ ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا انہوں نے. اور کہتا اب حالت یہ ہے صرف 2 بیٹے ہیں اور وہ بھی دبئی جیل کے اندر قتل کے کیس میں ہیں, اور اس خاندان کا کوئی 5 سال کا بچہ بھی نہیں ہے جو اس گھر کا دروازہ کھول سکے. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں مظلوم کی بددعا سے. جب لوگوں کے گھر توڑتے ہیں اللہ کی نسلوں کو توڑ کے رکھتے ہیں. توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوئے. اور آپ اس شخص پر نشان, یہ توڑنے والوں کی کہانی, ان کی حویلیاں ویران ہیں, ان کی بیٹھکیں ویران ہیں, ان کی جاگیریں ویران ہیں. اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے, جو سلو کر لینے کا حوصلہ کرتا ہے, جو معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرتا ہے. گھر, حویلی اور مکان شے کیا ہے یار, ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں میں محبت کا میلہ دیکھا. جوڑنے والوں کی قبریں آباد ہو جاتی. حویلیاں ویران ہوتی ہیں, قبرستان ویران ہوتے ہیں, قبرستان ویران ہوتے ہیں. حویلیاں بیٹھتی ہیں تو آباد ہوتی ہیں. بیٹھک کو بیٹھک کہتے ہیں اس لیے کہ اس پہ ہر لوگ بیٹھتے ہیں آ کے. قبریں ویران ہو جاتی ہیں, قبریں ویران ہیں اور بیٹھکیں آباد ہوتی ہیں. لیکن کوئی توڑنے پہ آئے اس کی بیٹھک بھی ویران, اس کی حویلی بھی ویران ہے. اور کوئی جوڑنے پہ آئے تو اس کی قبر بھی آباد ہو جائے. اور اگر آپ اس سے پوچھیں اس بات کی کیا دلیل ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, جب کبھی آپ کا شہر لاہور آنا ہو تو جیسے راوی کراس کریں تو ایک لوہے مزار ہے جہاں جری حروف میں لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل رحم. یا وہ کس کی قبر ہے, کسی ایم ایل اے کی, کسی ایم پی اے کی, کسی وزیر کی, کسی مشیر کی, کسی تاجور سلطان بادشاہ کی, وہ کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ دوست, نہ رشتہ, نہ ساتھی, نہ ناتا, صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا. ہزاروں سال گزر گئے, آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں. جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہے یار, اور توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہیں. فیصلہ میرا ہے, اختیار آپ کا ہے. ہم اگر جوڑنے کی طرف آ جائیں, 2 حدیثیں سنا کر مکمل کروں گا. آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے عالی شان سنو. میری ظلمت لا یدخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون شخص؟ میں قاطع الرحم, رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, رشتوں کو توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. اور کتابوں میں آتا ہے ابھی جنتی جنت سے 500 سال کی مسافت پر ہوگا کہ جنت کی خوشبو اس کو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی, جانا تو بڑے دور کی بات ہے. اچھا, اس طرح فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ فرمایا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا. اب میں سوچوں میں نے کتنوں کو توڑا ہے. ہمارے خاندان ٹوٹ گئے, برادریاں ٹوٹ گئی, رشتے ٹوٹ گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں آج کے بعد چچا سے سلام بھی نہیں, آج کے بعد تایا کے منہ بھی نہیں لگتا. ہم خود نفرت سکھاتے ہیں. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے نادانی میں کہ بیٹا جب چچا اور تایا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ان کا گریبان پکڑتا ہے یا ان کو رسوا کرتا ہے کسی مذہب میں, تو ماں اندر ہی اندر نادانی میں بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہوا ہے, ساری زندگی میں تو سسرال کے سامنے سال نہیں اٹھا سکی, اب میرا پتر جوان ہو گیا, یہ بدلے پورے کرے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جب ماموں خالہ کو رسوا کرتا ہے تو باپ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے, چلو میں نہیں بولا تو میرا پتر جوان ہو گیا, یہ بدلے پورے کرے گا. کبھی ایسا نہ کرو. کیوں؟ یاد رکھنا, اگر آج تم نے اس کو
بے لگام کر دیا. آج تم نے اس کو چچا تایا پھپھو ماموں خالہ کے سامنے کھڑا کر دیا. یاد رکھنا کل وقت پڑنے پر وہ تمہارے سامنے بھی کھڑا ہو جائے. چونکہ تم نے رشتوں کا تقدس اس کو سکھایا, اور جس کو بے عزتی کا خنجر اور جس کو رسوا کرنے والی تلوار تم نے پکڑ دی ہے, جس کو گالیاں دینی آتی ہیں, اس نے ماموں کو, خالہ کو, چچا کو, تایا کو گالیاں دی, تم بڑے خوش ہوئے. کیا سمجھتے ہو کل تمہیں نہیں گالیاں دے گا؟ جس کو بڑوں کو گالیاں دینی آگے صاحب کو کل تمہیں بھی گالیاں دے گا. اور پھر نہ کہنا پتہ نہیں جب سے بہو آئی ہے پتر بے لگام ہو گیا. نہیں, یہ خود تم نے سکھایا تھا. اور جب ہم نے, اور پھر دوسری طرف مبارک وہ شخص کو کہ جب بیٹا چچا کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا تو باپ نے کہا بیٹا میری بات سن, یہ ہمارا بھائیوں کا وقتی اختلاف ہے. میری اولاد ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں, جس طرح میری عزت کرتی اسی طرح اپنے چاچے کی بھی عزت کرتی, اسی طرح اپنے تایا کے ساتھ سلام لینا, اسی طرح ماموں اور خالہ کا بھی ادب کرنا. تو کیا خیال ہے یار, جو چچا تایا ماموں خالہ کا ادب کرتا ہے وہ ماں باپ کا کتنا ادب کرے گا؟ یہ سکھانے کی چیز ہے, یہ سکھاؤ ان کو ادب ادب ادب. میرے حضور نے تو واضح فرمایا تھا جو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا لیسا منا, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ, یہ ہمیں فرمایا گیا, یہ ہمیں تعلیم دی گئی. تو مجھے اب آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرے. اور میں آپ کو یہ بات کہوں گا, میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ صبح 10 بجے نکلا تھا اور میرے خیال میں 12 بج گئے, اور شاید جاتے ہوئے 3 بج گئے. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کی توفیق سے یہ وظیفہ کرتا ہوں. آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ لوگ صرف سالانہ محفل تک خدا کا, یہ دین 24 گھنٹے کا ہے, یہ 12 ماہ کا ہے, اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اگر آپ آج جو محفل کے اختتام پر منتظمین کو مبارکباد دیں, صبح اٹھ کر سارے گاؤں میں کہیں کہ جناب بڑا لطف آیا, بیان بڑا خوبصورت تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مجمع بھی تھا, ہم نے لنگر بھی کرایا, انتظام بھی بڑا اچھا تھا, اور پھر سال تک ہم سو گئے صاحب, تو پھر یہ وفائے محبت نہیں ہے. حضور کے دین کا پیار یہ ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس محبوب کے نام کرنا, اور ایک دن کا ملاپ نہیں, ساری زندگی ملاپ والے کے مشن پر لگا دو. آؤ قرآن کی نوکری کریں, آؤ گھروں کے اندر آوازہ دیں, آؤ بہنوں اور بیٹیوں کو پردیں اور نوجوانوں کو مسلمانوں کی دعوت دیں, اور اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. سال میں ایک بار دیکھیں, آپ کا کاروبار ہے, اگر آپ سال میں ایک مرتبہ دکان کھولیں تو میرے خیال میں وہ چل نہیں سکتی. ہمارے لاہور میں تو میں نے پوچھا کہ آپ جمعے کی چھٹی کرتے ہیں یا اتوار کی, وہ کہنے لگا حضرت کوئی چھٹی نہیں, نہ جمعے کی چھٹی اور نہ اتوار کی چھٹی. کیسی عجیب بات ہے, اپنے کاروبار کو تو ہفتے میں 7 دن, مہینے میں 30 دن اور سال کے 12 مہینے میں چھٹی نہیں کرتی. اور جس نبی سے مجھے پیار ہے, جن کے لیے میں جان بھی مارنے کے لیے تیار ہوں, ان کے دین کا کام سال میں صرف ایک بار ہوا. یہ نہیں صاحب, روزانہ اپنے سے کام کرو اور اس طرح محبت کو جلا کے رکھو. دعوت تو کتنا اچھا ہو کہ نوجوانوں کی کوئی ٹیم بن جائے جو گھر گھر میں نماز کا پیغام لے کر پہنچے, اور میں نوجوانوں اپنا گروپ ایسا بناؤں, اپنے دوستوں کو دعوت دو, آہستہ آہستہ 2 ہو جائے, 4 ہو جائے, 10 ہو جائے, پھر وہ بڑھتے جائیں, پورا گاؤں جو ہے وہ نماز کی طرف آ جائے. تو یہ ہم سمجھیں گے ہماری محفل کا مقصد اور سمجھ جو ہمیں نصیب ہوا. اور اگر ایسا نہیں ہوا, صبح پھر وہی فجر کے ٹائم 10 نمازی ہی آئے مسجد میں, تو پھر ہم نے مسجد کے آداب اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے پیار جو نبھانے کا طریقہ تھا اس کا ادا نہیں کیا. خدا را اس کے اوپر سوچنا ہے, کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. باسمیم بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان جس کے آگے کھچے